تیری ذہن میں نہیں آئی بلکہ بات ذہن میں آئی کہ باقاعدہ تعزیہ بنا۔ آج ہم لوگوں نے اگر مرنے والے کو اگر سمجھا ہے تو اسی طریقے سے سمجھا۔ ایک موت کو ہم نے ایک کھیل سمجھ رکھا کہ مرنے والا جا رہا تو اس طریقے سے باتیں کر کے جاتا ہے۔ کوئی مرنے والا میرے بھائی تعزیہ کے بارے میں، وعدہ کے بارے میں بتا کر نہیں جائے گا، کیونکہ مرتے وقت کی پوزیشن کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں بات لمبی ہو رہی تھی، میں تو مختصر میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آج ہمارا کریکٹر کیا ہے۔ آج کے نوجوانوں کا جائزہ لے کر دیکھو کہ قبرستان میں سے گزرتے ہیں تو میرے بھائی نوجوانوں کو آج فکر نہیں ہوتی، ہم لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آج ہمیں یہی نہیں معلوم کہ قبرستان کے اندر ہم کو کیسے داخل ہونا چاہیے، ہمارے چہرے کی کیفیت کیسی ہونا چاہیے، ہمارا قدم کس طریقے سے اٹھنا چاہیے، ہماری نظریں کس طریقے سے اٹھنا چاہیے۔ آج قبرستان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا خیال بھول جاتے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا چلتا کہ قبرستان دیکھ کر ہمیں یاد تو یہ آنا چاہیے تھا کہ کل ایک دن ایسا آئے گا کہ مجھے بھی اس قبرستان میں دفن ہوگا، مجھے بھی قبرستان میں آنا پڑے گا، مگر ہمیں اس چیز کے بارے میں ہمارے ذہن سے خیال نکل جاتا ہے۔ قبرستان میں داخل ہے، اس کے بعد ہمارا خیال صرف دنیا داری پر ہوتا ہے۔ آج ہر نوجوان اکثر میں نے دیکھا ہے کہ قبرستان سے جب بھی گزر ہوتا ہے تو کانوں میں موبائل لگے یا ہیڈ فون لگے ہیں، دنیا داری کی باتیں چل رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر جو ہم سے پہلے مر کر لیٹے ہوئے ہیں ان پر کیا کیفیت گزر رہی ہوگی، وہ دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے، کوئی احساس نہیں رہ گیا۔ لیکن آسینہ ٹوک کر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے شک ہیں، لیکن نبی کے غلام کیسا ہوا کرتا ہے؟ صحابہ اکرام کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ جب عثمان غنی، وہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، میرے بھائیوں جب عثمان غنی جب قبرستان سے گزرتے تھے کتنا روتے تھے، کتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی شریف آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی، اتنی داڑھی، اتنے آنسو کے قطرات نکلتے تھے کہ داڑھی سے نیچے ٹپک ٹپک کر گرنے لگتے۔ عمر نے پوچھا اے عثمان کتنا کیوں روتے ہو؟ تو عثمان غنی فرماتے ہیں کیا تم نے آقا کا فرمان نہیں سنا؟ عمر نے فرمایا عثمان غنی کون سا فرمان ہے؟ تو عثمان غنی فرماتے ہیں عمر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا کا یہ فرمان اقدس ہے کہ انسان کی زندگی ایک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اب بتاؤ کیا مکڑی کے جالے کو توڑنے کے لیے کیا ہمیں لاٹھیاں چلانا پڑتا ہے یا ہمیں کوئی اور کام کرنا پڑتا؟ نہ لاٹھیوں کی ضرورت پڑتی، حالانکہ مکڑی کا جالا اتنا نازک ترین ہوتا ہے کہ اگر پھونک مار دی جائے، انگلی سے اشارہ کر دیا جائے تو مکڑی کا جالا ختم ہو جاتا ہے۔ عثمان غنی فرماتے عمر ہماری تمہاری زندگانیاں، ہماری تمہاری زندگی کی لگام ڈور اتنی ایک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک ہے، اور پتہ نہیں کس دن یہ ٹوٹ جائے اور ہمیں بھی اسی قبرستان کے 10 ہاتھ گڈھے میں بھی آنا پڑے گا، اور قبرستان میں آ کر ہم کس طریقے سے تنہا اندھیرے میں رہیں گے۔ یہ عثمان غنی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان تم جنتی ہو، اور جو جنتی ہو اسے اپنے قبر، اپنی آخرت کی اتنی پرواہ۔ آج ہمارے پاس تو کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ہمارے پاس اعمال نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی نیکی نہیں، ایسی بھی کوئی چیز نہیں جس کے بنیاد پر امید کیا جا سکے ہم جنتی ہیں۔ لیکن پھر بھی آج ہمارے پاس گھمنڈ سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دنیا میں آئے ہوئے چند روزہ زندگی ہے، اپنی زندگانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزارو۔ اگر تم نبی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگانیوں کو گزارو گے تو تمہارا خاتمہ ایمان پر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔